دن حرم پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے نویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے۔ ناظرین، یہ 10 پروگرام کا جو سلسلہ ہے جس کے اندر ہم واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا آج یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد رضا داودانی صاحب۔ مولانا صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ جو ڈسکشن مولانا صاحب ہمارا جاری تھا، ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ 9 محرم کا دن ہے اور ابن زیاد نے شمر کے ساتھ ایک خط کا جواب کہ جو عمر ابن سعد نے لکھا تھا ابن زیاد کو جی، جب امام حسین سے 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد، ٹھیک، تو جو ابن زیاد ہے اس نے جو ہے وہ جواب بھیجا ہے شمر کے ساتھ۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب یہ شمر اس جواب کو لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچتا ہے؟ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو جواب شمر لے کر آیا تھا اس کے اندر تو خود عمر سعد کے لیے ایک تحدیدی انداز تھا اور ایک وارننگ تھی کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، یعنی بیعت طلب کرو، خلاصہ اگر کریں تو اگر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ان کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کرو، قتل بھی کر دو اور پھر لاشیں پامال کرنے کا بھی تذکرہ اس نے یعنی بڑا سخت خط کر تھا۔ دیا۔ صحیح۔ اب اس کا شمر تو یہ لے کر آ گیا جس کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ کام نہ کرو تو معزول ہو، پھر اور شمر لے کر ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عمر سعد کا پہلا جو ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ وہ خود شمر کے اوپر برس پڑا اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ کم بخت یہ تو نے کیا کیا، خدا تجھ سے سمجھے، خدا تجھے غارت کرے اور اس پیغام کو غارت کرے جو تو میرے پاس لایا ہے۔ بخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا، وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ اب آپ تبصرہ سمجھیے گا، خدا کی قسم حسین اپنے کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر چھوڑنا پسند کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یقیناً حسین اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی باطل کی بیعت کر لے۔ اب شمر نے اس پر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے، اپنے امیر کے حکم پر عمل یا سرداری کو میرے سپرد کرو گے؟ عمر سعد کے لیے یہ تھا کہ یہاں جا کہے یا نہ کہے، مگر وہی اندر جو دنیا کی جو محبت ہے وہ غالب ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، مہم تو میں ہی سر کروں گا، اچھا، کتنی غلط صحیح، جہنم صحیح، آگ صحیح، خدا کا عذاب صحیح، مہم تو میں ہی سر کروں گا۔ اس کی باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ اندر سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں پیادوں کا افسر بنائی دیتا ہوں۔ شمر کو کہا کہ تمہیں میں جو پیادہ فوج ہے اس کا میں افسر بناتا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر عمر سعد کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی وفاداری ثابت کرے، ایسے گویا اب وہ خود ابن زیاد کی نظر میں مشکوک ہو چکا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس نے پھر ایک کام کیا کہ تیر جو ہے وہ چلایا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف وہ تیر پھینکا، یعنی یہ حملے کا آغاز ہو گیا، یہ 9 محرم کو تقریباً عصر کے وقت، شام سے کچھ پہلے۔ صحیح۔ اور باقاعدہ کہا کہ لشکر والوں کو گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ اچھا، یعنی یہ 9 محرم کی عصر کے وقت تقریباً یہ بات ہو رہی تھی۔ اس وقت امام کا جو لشکر ہے اس کی کیا اب پوزیشن؟ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ یہ کوئی پیشگی اطلاع کے ساتھ تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ تو ایسا تھا کہ ٹھیک ہے اچانک عمر سعد کو یہ حملہ کیا اس نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا صاحب، یہاں تھوڑا سا روکوں گا کہ یہ جو جواب آیا ہے جی، اس جواب کو عمر سعد نے پہنچایا امام حسین تک؟ نہیں پہنچا ہی نہیں، وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اب اصرار اس پر ہے کہ بیعت تو انہوں نے کرنی نہیں ہے، وہ پہلے منع کر چکے ہیں۔ عمر سعد بھی جانتے ہیں، یہ عمر صاحب یہاں تک اس نے تبصرہ یہی کیا کہ ان کے سینے میں تو اس کے باپ کا دل ہے، صحیح، یہ تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ وہ یہ آفرز دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عراق چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، مملکت چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اس کو ہی پذیرائی نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد پھر اس نے یہ بھی نہیں پہنچا ہی نہیں، سمپل اس نے تیر چلایا اور یہ کہا کہ اب گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں ہی پھینک رہا ہوں، یعنی پہ وہ رہ گی حکومت نہیں جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا اس وقت موٹو بن چکا تھا۔ صحیح۔ اب جب یہ ہوا اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے پاس عصر کی نماز کے بعد وہ تقریباً ٹیک لگا کر اپنی تلوار سے غنودگی کے عالم میں چلے گئے، تو اونگ سی آ گئی تھی، اچھا، اور انہوں نے پھر خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا اور شہادت کی اطلاع واپس سے کہ اب حسین تم میرے پاس آنے والے ہو، اور جب خواب سے بیدار ہوئے جناب زینب کے ذریعے سے، اچھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ اطلاع دی کہ بھیا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حملہ ہو چکا ہے۔ جناب زینب کی طرف سے اب باہر تو جو افراد تھے جیسے حضرت عباس اور دوسرے افراد وہ بھی آ رہے، لیکن یہ خیمے سے نزدیک تھے اور ان کو آواز آئی، کیا ہوا کہ اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انفارم کیا۔ اتنی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتیں ہوئی بھائی بہن کے درمیان، اتنی دیر میں حضرت عباس بھی آ گئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہ مولا حملہ ہو گیا۔ اور امام زینب سے جو گفتگو ہوئی اس کا کچھ اس کے اندر یعنی وہ مصائب کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے سوال کیا، بتایا
امام حسین علیہ السلام نے سنا اور اس کے بعد پھر اپنے خواب کا حوالہ دیا. اچھا. اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ جو ایک بہن کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس کو ابھر کر سامنے آئے. صحیح. اور امام مظلوم نے تسلی دی. یہ اب اس موقع جناب عباس تشریف لائے. ٹھیک ہے. کہ مولا حملہ ہو چکا ہے. تو کہا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ کیا رائے میں تبدیلی, ابھی تو کوئی ایسی یعنی اطلاع تو نہیں تھی, صحیح, یہ کیوں اچانک حملہ ہو گیا. اور جب حضرت عباس آئے تو جناب زہیر ابن قین اور جناب حبیب وغیرہ وہاں پر موجود تھے جو لشکر سے بات کر رہے تھے. اچھا. اور یعنی وہ دیکھ رہے تھے, ان کو آبزرو کر رہے تھے اس موقع پر. اب جناب عباس جو ہے نمائندے بن کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کلیئر انسٹرکشن آ چکے ہیں, آرڈر آ چکے ہیں کہ یا آپ لوگ اطاعت کی بات کریں, کہیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں, یا پھر جنگ. اب حضرت عباس آئے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویٹ کرو, میں پوچھ کے آتا ہوں امام کیا جواب دیتے ہیں, اس کے بعد تم اپنا جو بھی فیصلہ ہو بتانا. اس دوران اسپیشلی جناب برائے یا جناب زہیر ابن قین وغیرہ یہ بات کر رہے تھے فوج مخالف سے, اور حضرت عباس تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور امام کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ عباس اور ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے میں چاہتا ہوں. اچھا, حضرت عباس علیہ السلام کو مہلت کے لیے کیا کہا گیا, خود عباس کا بہت بڑا امتحان ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اتنے بہادر شخص کے لیے کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ جی اگر اس سے یہ کہیں کہ جنگ کریں تو وہ شاید اس کے لیے آسان ہے, اس سے یہ کہا جائے کہ مہلت مانگنے کے لیے. تو آپ دیکھیے شاہد صاحب, اس کے اندر بنیادی ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شجاعت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کاٹ دو, مار دو, آنکھ نکال دو, اسی کو نہیں کہتے, ورنہ تو اسرائیل بھی پھر بہت بہادر ہے. صحیح. کہ جو مظلوم فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, یا لبنان کے اوپر جس نے حملہ کر کے اتنے شہریوں کو قتل کر دیا, یہ تو پھر اگر شجاعت یہ شجاعت نہیں ہے تو چنگیز خان بھی بہت بڑا بہادر ہے. بہادری اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی قوت غضب کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے فیصلے کے مطابق اور اپنے امام کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اگر وہ اپنے قوت غضب کو استعمال کرے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں, ورنہ تو تہور ہے. اس کے لیے علم اخلاق کی اصطلاح کے اندر کہ اس کو پھر شجاعت نہیں کہتے, پھر تو تہور ہے. یہ حضرت عباس جو تھے وہ تہور کا جذبہ نہیں تھا, ان کے پاس شجاعت تھی, وارث علی ہیں جو صرف کاٹنا اور یہ نہیں ہے بلکہ جانتے ہیں کہ کہاں پر تلوار کو اٹھانا ہے اور کہاں پر تلوار کو نیام میں رکھنا ہے. یعنی بہادر شخص کے لیے تلوار نیام میں رکھ کے مہلت مانگنے جانا یہ خود بہادری, یہ خود یعنی یہ ضبط نفس کا مقام. اب امام مظلوم کے نمائندے بن کر وہ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمر سعد کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے لیے چاہیے. اچھا, اس کی اور کیا وجہ نظر آتی ہے اس ایک رات کی مہلت مانگنے کی؟ ایک تو وہ وجہ ہے کہ جو پیش کی گئی کہ عبادت کے لیے ہے. صحیح. کیا کوئی اور وجہ بھی مسئلے نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھیے, تین چیزیں جو جیسے میں علامہ سید علی نقی نقن صاحب علیہ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب شہید انسانیت کے اندر ان تین وجوہات کو انالائز کیا. ایک تو عبادت, وہ تو بہت روشن ہے, امام نے خود کہا صحیح کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت کو کتنا پسند کرتا ہوں, اور وہ ساری رات پھر ریفلیکٹ بھی کیا ہے کہ خیموں سے ویسے آواز آ رہی جیسے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے, ویسے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی. کہیں سے اللہ اکبر کی صدا ہے, کہیں سے سبحان اللہ, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجود میں, جو پہرے پر ہیں وہ پہرے پر ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ شفٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر عبادت کا شب عاشور عبادت میں گزر. ایک تو یہ وجہ بہت روشن ہے. نمبر دو, امام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا, پھر ایک خطبہ دیا, یعنی یہ ساتھیوں کو پھر ایک طرح سے موقع دیا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. ابھی یہ تو یعنی امام مظلوم کو تو آخر تک فلٹر کیا ہے. صحیح. اور یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں امام کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں, راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. یہ جملہ جو ہے یہ خود بہت بڑا میسج ہے. راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بظاہر صرف اگر نعمتیں ہی آ رہی ہیں تو انسان کا اللہ کا شکر نہیں. صحت میں شکرن للہ کہنا یہ تو ہے, مگر بیماری میں بھی انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ کہے شکرن للہ الحمدللہ. جب وسعت رزق ہے تب تو وہ کہے گا الحمدللہ, تب بھی نہ کہے تو بہت ہی بدبخت ہے. مگر جب واقعاً رزق کے اندر کچھ تنگی ہے اس وقت بھی انسان کہے الحمدللہ شکرن للہ. تو یہ جب دیکھیے راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے. بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے خاندان میں نبوت کی عزت عطا فرمائی, پیغمبر اکرم کو ریفر کیا اس میں, قرآن کا علم دیا, دینی معلومات کا خزانہ مرحمت فرمایا, اور ہمیں گوش شنوا اور چشم بینا یعنی سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دانہ کی نعمتوں سے مالا مال کیا, یعنی وزڈم نعمتیں گنوائے. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں
معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ باوفا اور ان سے بہتر نہیں جانتا. اپنی ٹیم کی یعنی اس وقت جو افراد موجود ان کے تذکرہ کریں، اور نہ اپنے اعزہ سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نیکوکار اور ادائے حق کرنے والے اعزہ کسی کے مجھے معلوم ہے. خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے. آگاہ ہو کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. کلیئر کٹ. ٹھیک. کل دشمن ضرور جنگ کرے گا. میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. میں بیعت کی ذمہ داری تم سے ہٹاتا ہوں. رات کا پردہ پڑا چاہتا ہے، اسی کو اپنا مرکب بنا کر روانہ ہو جاؤ. یعنی اسی کا فائدہ اٹھاؤ رات کے اندھیرے میں اور نکل جاؤ. آنے کے لیے پابندی ہے، جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تم ہی کو میں جانے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک تم میں سے، میرے عزیزوں میں سے بھی ایک شخص کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لیتا جائے. یعنی یہ ایک طرح سے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کیوں آ گئے تو کہا ہم تو امام کے ایک رشتہ دار کو لے کر آئے. ایک طرح سے ایک بہانہ دینے کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں. اگر مجھے قتل کر ڈالیں تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اب امام کے ان الفاظ پر جو ریئیکشن ہے، حضرت ابوالفضل عباس علمدار امام مظلوم وہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کس لیے ہم ایسا کریں. اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کس لیے ہم ایسا کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ ہرگز نہیں. خدا ہم کو یہ روز بد نصیب نہ کرے، یہ روز بد نصیب نہ کرے. یعنی ایسا برا دن ہمیں نصیب نہ ہو کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کی تمنا کریں. اور اس کے بعد دوسرے افراد نے بھی یہ حضرت عباس کی تائید میں کلمات کہے. تھوڑا سا میں آپ کو روکوں. ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے ہیں شب عاشور کے واقعات کو، اور شب عاشور میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا ہے، اور اب جو امام حسین کے ساتھی ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے اس پر ہم اپنے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوشا وہ دن حرم پاک، خوشا وہ دن